ہماری زندگی میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کو تو چھوڑے، اپنی سگی بہن کو بھی یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے، ورنہ آپ کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اگر آپ سب کچھ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آج کے بعد ان باتوں کو آپ کسی کے ساتھ شیئر مت کرنا، ورنہ کئی جگہوں پر آپ کو شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بلکہ اکثر تو ہمارے گھروں کے مسئلے ہی ان باتوں کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں، جو باتیں ہم نے دوسروں کو بتائی ہوتی ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی کچھ باتوں کو اور کچھ چیزوں کو راز میں رکھنا بھی ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہوتا ہے۔ ہیلو ایوری ون اینڈ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ یو آل آر گڈ، آئی ایم آلسو فائن، الحمدللہ۔ ہر انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ اس کوشش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ اپنی باتوں کو، اپنے رازوں کو اپنے تک نہیں رکھتے۔ تو آج میں آپ کو ایسی 6 چیزیں بتاؤں گی جو کہ آپ نے دوسروں کو تو دور کے بعد کبھی اپنی سگی بہن کو بھی نہیں بتانی۔ تو ولاگ شروع ہو رہا ہے صبح سے اپنے دن کی روٹین کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی اچھے ٹاپک پہ بات بھی کروں گی۔ تو چلے پھر بنا ٹائم ضائع کیے آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پہلی بات، کبھی بھی اپنی کمزوری لوگوں کو مت بتاؤ، ورنہ لوگ آپ کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو شکار کرتے ہیں اور دوسرے وہ جن کا شکار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی کمزوری دنیا کو دکھائی تو سمجھ لیں کہ خود کو زندہ کھانے کے لیے دوسروں کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا دل کتنا صاف ہے، آپ کے ارادے کتنے سچے ہیں۔ انہیں بس ایک کمزور انسان چاہیے جسے وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں۔ جب آپ اپنی تکلیفیں ہر کسی کو بتائیں گے تو 90% لوگ انہیں سنیں گے تو صحیح، لیکن مدد کوئی نہیں کرے گا۔ الٹا وہ آپ کے درد سمجھنے کے بجائے آپ کو نیچے گرانے کی پلاننگ کریں گے۔ تو کبھی بھی اپنی کمزوریوں اور اپنی ناکامیاں دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ ماضی میں بہت سی غلطیاں، بہت سی ناکامیاں انسان سے ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اپنی ناکامیوں سے ہی سیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس سے غلطی کہاں پہ ہوئی ہے۔ ناکام انسان وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے گھبرا کے کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنی ناکامیوں سے سیکھتا ہے اور کوشش کرنا نہیں چھوڑتا۔ اور جو ناکام انسان ہوتا ہے وہ کوشش بالکل بھی نہیں کرتا اور اپنی ناکامیوں کا رونا دوسروں کے سامنے روتا رہتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہی لوگ جن کے سامنے وہ اپنی ناکامیوں کا رونا روتا ہے بار بار اس کو اس کی ناکامیاں یاد دلاتے ہیں اور پھر اس کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنی کمزوریاں کسی کو نہ بتائیں۔ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کا سسرال کیسا ہے، آپ کے ہسبینڈ کا رویہ کیسا ہے آپ کے ساتھ، آپ کے بچے آپ کی عزت کرتے ہیں نہیں کرتے، کوئی بھی گھر کی بات آپ نے کسی کو نہیں بتانی۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے پلانس کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے۔ جیسے کہ آپ کہیں سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں، نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ گھر لینے والے ہیں، نیا فرنیچر لینے والے ہیں، تو کام ہونے سے پہلے کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جب لوگ آپ کو اپنے سے بہتر پاتے ہیں تو ان کے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک حسرت جنم لیتی ہے۔ آپ ویٹ کیا کریں کہ پہلے اس کام کو ہو لینے دیں، اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچ لینے دیں، پھر بے شک آپ سب کو بتا دیں۔ اگر آپ پہلے ہی سب کو بتا دیں گی، یعنی ابھی وہ کام ہوا ہی نہیں ہے مگر آپ نے بتا دیا سب کو، تو یقین کریں دوسروں کی حسرت یا نظر آپ کے لیے اس کام کو ہونے ہی نہیں دے گی۔ تو کسی بھی کام کے ہونے سے پہلے اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں نا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں اور جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں۔ یعنی کہ آپ نے اگر کوئی کام شروع کرنا ہے تو آپ اس کے شروع کرنے سے پہلے ہی آپ اگر سب کو بتا دیں گی تو پھر وہ کام آپ کا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ گرجنے والوں میں نہیں، برسنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ یعنی کہ پہلے آپ اپنے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اس کے بعد پھر آپ سب کو بتاتی پھریں۔ تیسری بہت اہم بات، کبھی بھی کسی کو اپنے یا اپنی شوہر کی انکم نہ بتائیں۔ آپ کے سورسز آف انکم کیا ہیں، کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ لوگوں کو ہمیشہ اپنی انکم کے بارے میں کنفیوز ہی رہنے دیں۔ ان کو سوچ سوچ کر خود ہی اندازہ لگانے دیں کہ آپ کے سورسز آف انکم کیا ہیں، مگر اپنی زبان سے کبھی ان کو کچھ نہ بتائیں۔ چوتھی بات، ہسبینڈ اور وائف میں بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں تو ہر گھر میں ہی لگی رہتی ہیں۔ کبھی بھی اپنی یہ باتیں اپنی بہن کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں۔
سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے ہماری فیملی ہوتی ہے۔ تو فیملی میں کون آتا ہے؟ ہمارے بچے، ہسبینڈ اور ہمارا گھر۔ اور گھر میں 100 طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، کبھی ہسبینڈ کے ساتھ، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی بچوں نے کچھ کہہ دیا، کبھی ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہسبینڈ آفس گئے اور آپ نے پیچھے سے فون ملایا، ساری باتیں اپنی دوست کو بتا دی، اپنی بہن کو بتا دی اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ لیکن ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا ایک ریلیشن ہے۔ اور کبھی بھی آپ اپنے ہسبینڈ کی بات کسی دوست یا کسی بھی بہن کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، اور آپ کی وہ دوست جس کے ساتھ آپ نے اپنے ہسبینڈ کی بات شیئر کی تھی، اگر اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے تو آگے چل کے آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم بن سکتی ہے۔ 5ویں بات، کبھی بھی اپنے بچوں کی کمزوریاں کسی دوسرے کے سامنے شیئر نہ کریں۔ جیسے کہ کہہ دیں کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں یا میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ایسی باتیں آپ لوگ جب دوسروں کو بتاتے ہیں نا تو وہ یقین کریں اس وقت تو آپ کی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن گھر میں جا کے وہ آپ لوگوں پہ ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بچے اس طرح کے ہیں۔ تو ان باتوں سے کبھی بھی آپ اپنے بچوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اگر وہ پڑھتے نہیں ہیں تو آپ خود پڑھے لکھیں، آپ ان کو طریقے کے ساتھ بٹھائیں، پڑھائیں، ان کو سمجھائیں، نہ کہ آپ دوسروں کے بچوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں۔ تو کبھی بھی یہ باتیں اپنی بہنوں کے سامنے بھی نہ کریں، اپنے بچوں کی تعریف کریں، اپنے بچوں کو اپریشیٹ کریں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، تاکہ آپ کے بچے اور نکھر کے سامنے آئیں۔ بچوں کی پرسنل باتیں کبھی بھی کسی کو نہ بتائیں، ان کی کمیاں، ان کی کوتاہیاں ماں باپ نے ہی دور کرنی ہیں۔ اگر ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں یا اپنی بہنوں کو بتائیں گے تو انہوں نے ہماری پرابلمس دور نہیں کرنی، بلکہ وہ ہمارا مذاق ہی بنائیں گے، اور وقت آنے پر ہمیں یہ بھی سنا دیں گے کہ آپ کے بچے ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ 6ٹھی بات، اگر آپ لوگوں نے اپنے بچوں کا رشتہ کرنا ہے یا پھر اپنے بچوں کا رشتہ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو کبھی بھی یہ بات آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، حالانکہ آپ نے اپنی سگی بہن کے ساتھ بھی یہ بات شیئر نہیں کرنی۔ ہاں، جب آپ رشتہ کر لیتے ہیں، آپ کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، یعنی کہ 100% ہاں ہو چکی ہے، تو تب آپ سب کو بتائیں۔ اگر ہم یہ ساری باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ یقین کریں کسی کو بھی نظر نہ لگے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنی باتیں اپنے تک رکھیں، نہ کہ اس کا ڈنڈورا پیٹیں۔ تو یقیناً آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل بھی رہا ہوگا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اوکے جی، پھر ملتے ہیں کسی اور بہت ہی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔